الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بهدى وكل من تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس اور میرے عزیز طلبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اشرف العلوم کی ادارے میں اس ادارے تقریب کے موقع پہ مجھے بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے میں اور خوش نصیب گزرا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس سال دور حدیث کی تکمیل کر کے اور اب تھوڑی دیر کے بعد بخاری شریف کے آخری حدیث پڑھ کے جن کو مولا کریم نے درس نظامی کی تکمیل کی دولت سے نوازا ہے۔ طالب علم کا جو سفر درس نظامی کا انہوں نے 8 سال پہلے شروع کیا تھا، وہ رسمی طالب علم کا سفر آج کی اس رونق مجلس اور اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یہ خدا کے قابل مبارکباد ہے اور ان کے جو سرپرست حضرات ہیں، ظاہر ہے کہ درس نظامی کی تکمیل میں ان کی قربانیوں کا، ان کی دعاؤں کا، ان کی توجہات کا بڑا حصہ ہے، تو وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اور مدرسہ اشرف العلوم کا ادارہ جو ہمارے مشفق استاد حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب قدس اللہ سرہ کا ایک لگایا ہوا کام ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے تعلیمی مراحل کا انتظام ہے، درس نظامی کا بھی مکمل انتظام ہے۔ ہر سال خوش نصیبوں کی ایک تعداد اس منار نور سے اور اس چشم فیض سے سیراب ہوتے رہے ہیں اور اس رات کے گزرا سامنے اللہ میرے استاد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو باغ لگا کے گئے ہیں اب اس کے ثمرات اور اثرات ماشاء اللہ معاشرے کو ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اس کے باقیات کے ساتھ ایک مسلسل دریا ہے۔ میں اس ادارے کے حضرات منتظمین کو بھی، حضرات اساتذہ کو بھی اپنے دل سے رعایت مبارکباد پیش کرتا ہوں
جو اس ادارے کی ترقی کے لیے، تعلیم و تربیت کے مشکل کام کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر دین کی خدمت کا بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس موقع پہ میرے تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اپنے عزیز حضرات سے گزارش ہے کہ مولا کریم نے آپ کو بہت بڑی دولت سے، ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز کروایا۔ 4 سال پہلے آپ کے دل میں اور آپ کے بزرگوں کے دل میں یہ دعویٰ پیدا ہوا کہ ہمارا بچہ عالم دین بن جائے، دین کے فہم سے، دین کی تفقہ سے، دین کی سمجھ سے، دین کے معلومات سے آراستہ ہو جائے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں سبربار ہے، نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات کو بہتر رکھنا بھی ضروری ہے کہ طلب علم ایک ناپیدا کنار سمندر ہے۔ یہ مہینوں میں، سالوں میں اس کا معتدل حصہ بھی حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب تک جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، آپ اس کو آخری ہدف نہ سمجھیں۔ آپ پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، اب اس 8 سال کے دوران میں اللہ رب العزت نے آپ کو دینی آگاہی کے بڑے واقع حصے مالا مال کروایا ہے، لیکن یہاں تک کل دین حاصل نہیں کیا۔ اب جب آپ معاشرے میں جائیں گے اور دین کے کاموں میں دل و جان کے ساتھ لگیں گے انشاءاللہ، تو رفتہ رفتہ علم کا چشمہ، علم کا جوڑا، علم سے وابستگی آپ کی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ایک رسمی تکمیل ضرور ہے، لیکن حقیقی تکمیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسا میں نے کیا علم ایک ناپیدا کنار سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، لیکن در نتیجہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک استعداد حاصل ہو جاتی ہے، ایک ملک پیدا ہو جاتا ہے، ایک صلاحیت فاضل میں آ جاتی ہے کہ اگر وہ آگے مزید بڑھنا چاہیں اور مزید تعمق کے ساتھ تفقہ حاصل کرنا چاہیں تو اس میں اس بات کی استعداد ہوتی ہے جو آگے بڑھ سکے۔ تو اس لیے جو نعمت اللہ رب العزت کی آپ کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ اور زیادہ اچھی چڑھا کے اور پورے ہمت کے ساتھ اس میدان میں اتر جائیں۔ اس میدان میں اترنے کے بعد جو کچھ کمزوری یا جو کچھ کمی رہ گئی ہے ان کے ازالے کی بھی کوشش کریں اور خلق خدا کے رہنمائی دے کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتیں تو اللہ کے بے شمار ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ انسان کا جو وجود ہے یہ پوری کائنات اس میں جمع ہے۔ کون سی نعمت ایسی ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے؟ آنکھوں کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، ہاتھ پیروں کی نعمت ہے، یہ جو ظاہری نعمت ہے، اور ہمارے جسم میں جو داخلی نعمت ہے، دل ہے، دماغ ہے، گردے ہیں، یہ انسان جو ہے کائنات کے چلتی پھرتی مثال ہے۔
نعمتیں بہت ہیں. آپ کی اس نعمت کو دیکھ لیں. ہمیں اللہ رب العزت نے نعمت فراوانی سے عطا فرمائی ہے. ہمیں اوقات اس کا استعمال ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ کو ساتھ میں پوچھیں جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے کہ کس قدر اذیت پہ ہو. پوری دنیا اس کے سامنے اندھ ہے اور ہمیں ماشاء اللہ نے بینا دیکھنے والے آنکھیں عطا فرمائی تو ہماری یہاں سب کچھ روشن ہے. اس سے بڑے نعمت یہ زبان کس سے بڑی نعمت ہے. دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے اور وہ خیال فوراً زبان سے ادا ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی سوئچ آن نہیں کرنا پڑتا, کوئی الگ سا کوئی اضافی کام نہیں کرنا پڑتا. دماغ میں بات آئی اور فوراً زبان سے ادا ہو. اور پھر یہ جو زبان ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے. ایک شیطان کی زبان ہے لیکن دنیا کی ہر بولی آپ کی زبان سے بول سکتے. دنیا میں تقریباً 3000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, لینگویجز. یہ ہر زبان کسی ایک شیطان کے گوشت سے ادا ہوتی ہے. تو ہمارے دل میں ذرا کا خیال آ جاتا ہے دماغ میں اور فوراً ہم اپنی زبان سے اس کو سامعین تک پہنچا دیتے ہیں. ہر زبان اس جسمانی زبان سے ہم بول سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو اپنے قدرت کی نشانی بتایا ہے. واختلاف السنتکم والوانکم. آپ 1 لاکھ آدمی کو کھڑا کر دیں اور ہر ایک کے زبان سے نکلے الفاظ کو ریکارڈ کرے تو ہر ایک کا لب و لہجہ, ہر ایک کا طرز گفتگو, ہر ایک کا انداز بالکل دوسرے سے مختلف. اس ذرا سے رقبے میں جو زبان اور اس کے اطراف کا رقبہ اللہ نے اس قدر تمیز رکھا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. دیوار کے پیچھے اگر کوئی ہے اور اس کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے بغیر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آواز یہ مرد کی ہے یا عورت کی, عمر رسیدہ شخص کی آواز ہے یا نوجوان کی آواز ہے یا بچی کی آواز ہے, یہ اعتدال کی آواز ہے یا غم و غصے کی آواز ہے یا رنج و الم کی آواز ہے. یہ ساری نوعیتیں یہ آپ اندازہ لگا سکتے. کی زبان میں ایسی طاقت اور ایسی توانائی ہے. اس زبان میں جو رطوبت ہے اس رطوبت میں اللہ رب العزت نے خاصیت کرتی ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں, مشروبات پیتے ہیں تو ہمیں زبان کی رطوبت کی وجہ سے اس کی لذت کا اندازہ ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر زبان میں یہ لذت نکل جائے تو آپ اچھی سے اچھی چیز کھائیں گے, آپ کو ایسا لگتا ہوگا کاغذ چڑھا اس لذت کا احساس کرو. اس زبان کی رطوبت کھانے کو ہضم کرنے کے معاملے میں بنتی ہے. یہ تو میں نے ایک نعمت کا ذکر کیا زبان کو 15,000 کیا خصوصیات. دنیا میں انسان آتا ہے تو سب سے پہلی صلاحیت جو اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہوتی ہے وہ زبان کی صلاحیت. سبحان اللہ. دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے سے رکھتے ہی اللہ نے اس کو ایک ہنر سکھا دیا ہے اور اس ہنر کا تعلق اس کی زبان سے ہے جس سے وہ اپنے سارے کام نکلوا لیتا ہے. اس موقع پہ نہ کوئی معلم ہے, نہ کوئی ٹیچر ہے, نہ کوئی انسپکٹر ہے جو اس کو سمجھا سکے. بس تخلیقی طور پر, تکوینی طور پر آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. دنیا میں بچہ آتا ہے تو سب سے بڑا ہنر اس کا کیا ہے؟ رونا. وہ روتا ہے تو ماں باپ کو توجہ ہوتے ہیں کہ اس کو بھوک لگی,
وہ روتا ہے تو ماں باپ کو توجہ ہو جاتی تو اس کے کان میں درد ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بڑا آدمی جب روتا ہے نا تو لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا سر کر رہا ہے۔ یہ بچہ اگر نہ روئے تو ماں باپ فکر مند ہو جاتی ہے، رونے سے وہ آپ کے تکلیف کا بھی اظہار کرتا ہے، رونے سے آپ کے دکھ پیاس کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ رونا زبان سے تبارک اللہ کا یہ زبان بیشمار نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، اسی طرح کان ہے، اسی طرح ہاتھ ہے، اسی طرح پیر، جو ہمارے جسم کی ظاہری مشینیں ہیں، اور جو ہم ضروری ہے اس کا تو حساب کتاب ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ وہ نوالا ہم نے بنایا اور منہ میں رکھا، دانتوں سے چبایا اور حلق سے اتارا، لیکن آگے معدے میں پہنچے اس کے اوپر جو ایک کیمیائی عمل ہوتا ہے، اندر ہمارے جسم میں فیکٹری لگی ہے، فیکٹری وہ اس غذا کا تجزیہ کرتی ہے، اس میں سے خون بنتا ہے، اس میں سے مادہ آدمیہ یا بکری یا گائے اس کا دودھ بنتا ہے، اس میں سے طرح طرح کے وٹامن کا تجزیہ ہوتا ہے، جسم کو جس قسم کے وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں ضروری فیکٹری وہ غذا میں سے اس وٹامن کو کشید کر کے جسم کے پارٹ کو اس حصے کو منتقل کر دیں۔ ہمارے جسم کو فولاد کی ضرورت ہے، آئرن کی ضرورت ہے، وہ فولاد اور آئرن بھی اس سے نکلتا ہے، اور پھر جب بالکل جو چیز ناکارہ رہ جاتی ہے وہ فضل وقت میں خارج ہے۔ تبارک اللہ۔ میں نے کسی رسالے میں پڑھا تھا یہ جو نظام ہضم تو کچھ کھایا حلق سے اتارا اور کچھ دیر کے بعد وہ اس کا تجزیہ ہو گیا، کتنے حصے ہو گئے، کیا کیا کمالات اس میں سے نکالے گئے، اور پھر اس کے بعد فضلہ کھانے کے بعد یہ جو نظام ہضم ہے اس کو مصنوعی طور پر اگر بنانا چاہے تو اس کے لیے 400 میل کے رقبے میں کارخانے بنانے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نظام ویل مشین بھی رکھا ہے جو بہت بڑی بڑا جسم ہوتا ہے، ہاتھی بھی رکھا ہے، انسان بھی رکھا ہے، اور چوٹی بھی رکھا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کی قدرت، یہ نعمت ہے۔ آپ تصور کیجیے جس آدمی کا پیسہ خراب ہو جائے کس قدر پریشانی مبتلا ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ یہ تو میں بطور مثال کی بات نہیں کرتی، وہ سب نعمتیں اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہم میسر ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، اور یہ اسلام کی نعمت کھانا تو پھر بھی اس میں ہمارا عمل دخل ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، لیکن اسلام کی نعمت سے جو ہماری کسی طلب کا، کسی محنت کا، کسی خون بصیری کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ مسلمان ماں باپ کی بہت زیادہ ملی اور ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتے تو چاہے فطرت جو ہے کہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، جو ہم جائیں گے وہ نصرانی ہے، وہ مجلسانی، اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، اللہ نے چمپا پڑھ کے ہمیں نعمت دی، ہمیں مسلمان ماں باپ کی بہت نصیب ہوئی اور ان کے بغیر ہمیں کلمہ نہیں۔ یہ اسلام جو دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت کی بھی نجات کا واحد ہے، کتنی بڑی دولت ہے اسلام کی دولت جو اللہ نے عطا کی۔
جو جسم جان کی نعمت ہے، ماحول کی نعمت ہے، اس سے ختم ہو جائے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام کی نعمت۔ آپ تصور کیجیے غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو کیا ہم اپنی تحقیق سے اپنے توجہ سے مسلمان ہو جاتے؟ یہ مثالیں موجود ہے کہ آج اظہر کے گھر میں برازیل کے کرام کو ماحول اللہ نے ہمیں اس ابتدا میں یہ رکھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے شب و روز کے تمام سرگرمیوں میں اس نعمت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو نظر انداز نہ کرنے کا مطلب یہ کہ اس نعمت کو ترقی دینا چاہیے، اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے، بچا کے اس نعمت کو موت نہ دے جائے۔ اس نعمت پر ڈاکے بہت پڑتے ہیں، لیکن اس نعمت کا شکر ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کرے، اس نعمت کو سیف کرے، اس نعمت کو ترقی دے۔ اور اس نعمت کو ترقی کیسے ملتی ہے؟ دین اور شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنا، اور دین اور شریعت پر مضبوطی سے عمل کب ہوگا؟ جب دین اور شریعت کو سمجھیں، اور دین اور شریعت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ قرآن و سنت، یہ مدارس جہاں ماشاء اللہ کثیر طلبا پڑھ رہے ہیں، یہ مدارس ہی کام کے رہے ہیں، انسان کے دین اور اس کے اسلام کی حفاظت کے طریقے بتاتے ہیں۔ یہ تفقہ بالدین، دین کے طریقے بتاتے ہیں۔ یہ ادارے ہمارے معاشرے میں امت کے محسن ادارے، دنیا میں یونیورسٹیاں ہیں، انسٹیٹیوشن ہے، طرح طرح کے ادارے ہیں، لیکن وہ انسان کی صرف ایک ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کے معاش کی ضرورت، اس کے اقتصادی ضرورت۔ ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام، وہ ہمارے معاش کے لیے بھی رہنما اصول رکھتا ہے، اور جو مستقبل زندگی ہے اللہ کی رضا کی اور آخرت کی اور جنت کی، اس کا راستہ بھی اسی دین اور شریعت کی آزادی سے بنتا ہے۔ تو دوسری بڑی نعمت جو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ چاہے علوم دین سے وابستہ کرنا ہے، علوم الہیہ سے وابستہ کرنا ہے، علوم شریعت سے وابستہ کرنا ہے۔ قرآن کریم اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا جو بیان ہے، جو تشریحات ہے، جو تفسیرات ہے، احادیث نبویہ، اس سے اللہ رب العزت جانے والی سب ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت جانے والی، ان پر بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت۔ اور پچھلے 8 سال کے طویل عرصے میں اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، تو اب یہ آپ کے گلے میں ذمہ داری کا توق اب اپنی اگلی زندگی کو ابھی سے منظم کریں، کیا ہمیں مزید پختہ کار بننا ہے اور اس دین کے نشر و اشاعت کرنی ہے، اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنا ہے، معاشرے میں جو ڈگر سے ہٹے لوگ ان کی اصلاح کرنی، ان کو صحیح مسلمان بنانا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ درس علم کا مقصد کیا ہے؟ بعمل مسلمان بننا اور دوسروں کو بعمل مسلمان بنانے کا طریقہ سیکھنا، یعنی پکا مسلمان بننا اور دوسروں کو پکا مسلمان بنانے کا طریقہ سیکھنا۔ اب اس فارمولے کو سامنے رکھ کے آپ میرے بعد میں چل جا کے سوچے کہ ہم کس بار ہے کتنے پانی میں، اگر ہم اتباع سنت کا عکس ہے، پرتو ہے، ہمارا وجود مجسم
اس سے حسنہ کا عکس ہے تو بڑی سعادت مندی کی بات. لیکن اگر ہمارے شب و روز کے تنقلات میں اور شب و روز کے نشے و فرات میں سنت کی اتنی زیادہ پابندی نہیں ہو تو ہمیں ابھی سے عادت کرنا چاہیے. اپنے آپ کو فرشتہ صفت بنانا، اپنے آپ کو سچا پکا باعمل مسلمان بنانا. اور جب ہم بنیں گے انشاءاللہ تو دوسروں کو بھی صحیح باعمل مسلمان بنانے کی کوشش کریں. اب آپ کی ذمہ داری کی نوید بدل گئی. اب تک آپ پڑھ رہے تھے اور اب آئندہ آپ کو اس دین مدین کا خادم بننا ہے. آپ کا منصب بڑا ذمہ دارانہ منصب ہے، بہت حساس منصب ہے. خلق خدا کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کا منصب ہے. یہ انبیاء کا منصب ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ عقائد نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب انسانی رہنمائی کے لیے وحی نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گے، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا ہمارے لیے. لیکن اس دین کو اللہ رب العزت کو باقی رکھنا، اس قرآن کریم کو باقی رکھنا، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یہی اہل علم جو ان دین اداروں میں پڑھ کے دین کی آگاہی حاصل کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں. یہ اب علماء ورثۃ الانبیاء جو کہا جاتا ہے، بعض اوقات اس حدیث سے عظمت شان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. اللہ وہ بھی نصیب فرمائے جو اس کا کرم ہے. لیکن اصل کی وہ مسئولیت ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ محنت ہے، وہ جدوجہد ہے، وہ خلق خدا کے رہبری رہنمائی کی فکر ہے، وہ ایک جذبے صادقہ ہے لوگوں کو صحیح مسلمان بنانے کا، جو اہل علم کے گردنوں میں توق کی طرح ان کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے پہلے آپ کی محنت کی نوعیت کچھ اور تھی، اب آپ کی محنت کی نوعیت کچھ اور ہے. ایک مسلمان کبھی معطل نہیں ہوتا، اس کو کبھی چھٹی نہیں گئی. ذمہ داریوں کی نوعیت بدلتے رہتی. اب تک آپ طالب علم تھے، اب آگے آپ امت کے رہنما، امت کے پیشوا بننے والے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گرفتار میں سردار سے سوچیں کہ جس سطح پر، جس مستوی پر ہے، جس سطح پر ہے وہ کیسی ہے. اگر وہ کامل ہے تو سبحان اللہ، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو اس کی بھی کوشش کرنی ہے. اپنے آپ کو مکمل اور جامع بنانا ہے اور پھر وہ کام کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کام. میں ایک مختصر واقعہ سنا کے آپ کو، حضرت مولانا بھی تشریف لیا ہے، ایک مختصر واقعہ آپ کو سنا کہ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ سلف میں بزرگ گزرے ہیں، بغداد میں ان کا بازار ہے، حضرت معروف رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، معتقدین کے ساتھ کسی دریا کے ساحل پہ چہل قدمی کر رہے تھے تو قریب میں کشتی گزری ان کے پاس سے، اور اس کشتی میں نوجوان، خوبصورت نوجوان 8-10 بیٹھے. وہ اپنے کھیل میں، تماشے میں، خوشیوں میں ڈوبے ہوئے. تو حضرت معلوم کرتی کو دیکھ کے جسوں سے منی جاتی ہے. بعض اوقات نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں، ہر دور میں ایسا ہوا ہے، وہ کچھ چھیڑخانی کرتے ہیں، کچھ تانا مارتے ہیں، کچھ گستاخانہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی
حضرت معروف کرسوں کو دیکھتے بےہودہ سے بات کی ان کے شان کے خلاف. اپنے وقت کی جلیل القدر ولی اللہ تھا. تو حضرت معروف کرسی کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ آپ اوباش کی جو لفنگ ہے بےہودہ لوگ ہیں اور ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، اب بددعا کریں کہ یہ ڈوب جائے. معروف کرسی نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی کہ اللہ یہ نوجوان ہیں، ان کو اپنے مسرتوں سے نوازا ہے، جس طرح دنیا میں یہ خوشباش ہے، یا اللہ ان کو آخرت کی مسرتوں سے نوازا. تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے دعا کی بددعا کی درخواست کی. آپ نے کچھ اور کہا. فرمایا کہ میں نے جو کام کیا ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ ان کی آخرت بھی درست فرمائے. تو آخرت تو جب درست ہو جائے لیکن کہ دنیا میں تقویٰ آئے گا، خیر خائی آئے گی، ان میں سمجھداری آئے گی، ان میں عقل آئے گی، تو دنیا جب ان کی صحیح ہو جائے گی، دنیا میں نیک بنیں گے تو جبھی تو آخرت ان کی بنے گی. میں نے جو دعا کی اس کا مقصد اللہ ان کو نیک بعمل مسلمان بنا. جب معروف کرسی نے جاتے جاتے امت کو یہ پیغام دیا کہ ایک عالم دین کا کام خیر خواہی کرنا، ایک عالم دین کا کام دین کی بات پہنچانا ہے، ایک عالم دین کا کام لوگوں کا درد محسوس کرنا ہے، ان کے کام آنا ہے. یہ علم، اس پر فخر کرنا، اس پر ناز کرنا، یہ عالم دین کا کام ہے. اور یہ ناز کرنے کا موقع ہے بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کچھ شناسائی، کچھ آگاہی عطا فرمائی ہے تو اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ دماغ ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، آنکھیں ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہے، زبان ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے. سارے وسائل ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عطا کا فرمودہ ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ساری چیزیں. اس لیے کسی آدمی کا درس جانے کی تکمیل کر کے یا تحقیق کی تکمیل کر کے کوئی فخر میں مبتلا ہونا، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے. ایک فارسی کی کہاوت ہے کہ نہایت شاخ پر میوہ سر ورگنی، کہ درخت کے جس شاخ میں پھل زیادہ لگتا ہے نا وہ شاخ دکھتی ہے. علم تعلیم نہیں سکھاتا، علم یہ ترقی نہیں سکھاتا، علم فخر و وباحت نہیں سکھاتا، علم تواضع، عاجزی، خاکساری سکھاتا، علم ہمدرد نہیں سکھاتا. اس لیے ہم سب کو دن اور رات کے لمحے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. جو نعمت اللہ نے ہمیں، جس کا بھی نے ذکر کیا اسلام کے نعمت، اس نعمت کو بھی بچا بچا کے قبر تک لے جائے اور اس اسلام کی آگاہی کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے ان سے وابستہ کر کے، یہ اس کی دین ہے، اس کی موہبت ہے، اس کا فضل ہے. یہ ہمارے کسی طلب کا حصہ نہیں ہے. میری طلب بھی کسی کے طلب کا سستا ہے. ادب بھی اٹھ نہیں ہے، اٹھائے جاتے ہیں. ہماری طلب بھی ہے اللہ رب العزت کے پیدا کرنا، اور اللہ نے ہمیں اجازت فرمائے مدارس سے وابستگی کے نتیجے میں، اور ہم نے اب درس کی تکمیل کی ہے تو ہمیں اپنے عملی زندگی کے لیے ابھی سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر تعمق ہو، گہرائی ہو، خلق خدا کے لیے ہمدردی ہو، اور ہمیں وہ کام کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مشن رہا ہے اور ان کی ذمہ داری رہی ہے. یہ کام ہمارے ذمہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ان مدارس اور ان مدارس سے وابستگان کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے
جہاں دین پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اسلامی ممالک میں جو یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، ان میں اصول الدین کی فیکلٹی ہوتی ہے، اسلامی اسٹڈیز کی فیکلٹی ہوتی ہے، لیکن وہاں صرف ایک نظریاتی باتیں سکھائی جاتی ہیں، عملی طور پر وہاں مخلوط تعلیمیں اور پڑھانے والے بھی کہتے ہیں وہاں سے کوئی بامر مسلمان نہیں نکلتا۔ یہ اعزاز اللہ نے مدارس کو بخشا کہ پختہ علم رکھنے والے بامر مسلمان نکلتے ہیں، تو اس لیے کسی اور جگہ سے ہم توقع قائم نہیں کر سکتے کہ وہ خلق خدا کے لیے رہنما بنتے۔ ان مدارس سے ظاہر توقع ہوتا ہے کہ خلق خدا کے لیے رہنما بنتے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولا کریم نے آپ کو ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ اس نعمت کو مکمل فرمائے اور آپ کو معاشرے کے لیے سچا دین کا خادم بنائے، آپ اس معاشرے کے لیے چشمہ رواں بنے، منار نور بنے اور آپ دین کے سچے خادم بنے، اور اللہ ہم سب کو پکا اور سچا بعمل مسلمان بنائے اور اس اسلام کا سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔